فرینڈ آف دا کورٹ آ کے کورٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی ہے. مہینوں وہ جیل انتظامیہ کو بتاتے رہے کہ ان کی آنکھ میں سے بینائی جا رہی ہے، لیکن انتہا دیکھیے بدسلوکی کی، کروئل انہیومین ٹریٹمنٹ کی، کہ ان کو ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دیا گیا، ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں دی گئی. ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن سیاسی اختلافات کو اس انتہا پر پہنچا دینا کہ جہاں پر آپ اس ملک کے مقبول ترین رہنما کو، ایک بڑی جماعت کے سربراہ کو، ایک سابقہ وزیر اعظم کو اور جیل میں قید ایک قیدی کو آپ وہ حقوق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت محبوس ہیں دیگر ایم این ایز کے ساتھ، سابق سپیکر اسد کیسر صاحب کے ساتھ، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ، دیگر ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ. پارلیمانی لاجز ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے گیٹوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. حتیٰ کہ جو حکومتی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں اپنی جماعتوں کے سامنے، اپنے قائدین کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. خیبر پختونخوا ہاؤس کے مناظر آپ کے سامنے، ایک صوبائی وزیر اس کا گریبان پھاڑا گیا. یہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم ابھی برسر اقتدار نہیں آئی تھی، تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تھی، اور انہی پارلیمانی لاجز کے اندر جب ایک پولیس کے افسر نے جمعیت علماء اسلام کے ایک سٹنگ ایم این اے کے ساتھ بدتمیزی کی، تو اس وقت یہی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں کس طریقے سے سراپا احتجاج ہوئی. ہم سراپا احتجاج ہوئے. پارلیمان کی کوئی توقیر نہیں رہ گئی. آج وہاں پر اپوزیشن کے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، سہیل آفریدی صاحب ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اتنی سی بات کہ قیدی کو اس کا حق دو. وہ آپ سے کوئی اور ریلیف نہیں چاہتا. جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اس کے اندر کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، میں جن حالات میں ہوں میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پر، لیکن میری آنکھ کا علاج کرا دیا جائے. اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جس وقت تک کل سے جو تمام ممبران محبوس ہیں ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا، پینے کے لیے پانی نہیں پہنچ رہا. میں خود آج صبح کھانا اور پانی لے کر وہاں پر گیا، لیکن پولیس نے اندر نہیں جانے دیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ بھلے مجھے نہیں جانے دیں، بھلے آپ مجھے نہیں جانے دیں، روک لے، لیکن یہ میرے پاس پانی ہے، یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ اندر بھیج دیں. وہ کل سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، انہوں نے وہ بھی نہیں بھیجنا دیا. تو بھلا اب آپ بتائیے کہ اس کو یزیدیت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ ہمارا مطالبہ، اپوزیشن کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل ایکسس دیا جائے. ان کی ایک آنکھ بینائی ضائع ہو چکی ہے، انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر آیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے پیش نظر آج مصطفیٰ نواز کھوکھر کھل کر عمران خان کے حق میں میدان میں اتر آئے. اگر عمران خان کا ٹریٹمنٹ وقت پر حکومت نے نہ کرایا تو پھر حکومت کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. عمران خان کی ایک آنکھ اس وقت 85% ضائع ہو چکی ہے، ان کی بینائی ٹوٹل 15% رہ گئی ہے. اگر ان کا علاج نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا اعلان کر دیا. آئیں پہلے ان کی پریس کانفرنس سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ان کا علاج
सिर्फ और सिर्फ अल-शिफा अस्पताल में यहां पर मुमकिन है, वहां पर उनका इलाज कराया जाए, उनकी फैमिली को एक्सेस दिया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज हो। और जब तक हमारा यह मुतालबा नहीं पूरा होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। महमूद खान अचकजई साहब हो, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, सोहेल आफरीदी साहब हो, अली अमीन गंडापुर साहब हो, या हमारे वो दीगर साथी जो इस वक्त पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर मुकैयद हैं, महबूस हैं, अपनी जगह पर कायम रहेंगे, खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते। हम आपसे कोई कंसेशन नहीं मांग रहे, सिर्फ हक मांग रहे हैं इमरान खान के लिए, एक कैदी के लिए, जो पाकिस्तान का कानून उसको देता है। ये गुजारिशात आपके सामने रखनी थी। और आखिर में, ये जो जमातें आज बरसरे इक्तदार हैं, कल मैंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हुकूमती वज़रा के बयानात देखे, अफसोस हुआ कि जिस तकब्बुर से वो गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त का दायरा हमने घूमते हुए देखा है। अपनी जिंदगियों में हमने देखा है कि जो कल के हुक्मरान थे वो आज नहीं है, जो आज के हुक्मरान है ये भी नहीं होंगे। इस नहज पर मामलात को मत लेकर जाइए कि जहां पर बाकी ऑपोजिशन की स्पेस, जिसके अंदर अभी भी जो कुछ लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि जमहूरियत, डायलॉग, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इन बड़े इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की जाए, उनकी स्पेस भी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास, ऑपोजिशन के पास ये स्पेस खत्म हो जाए और लोग खुद से अपने फैसले करने पर और सड़कों पर बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर हालात हमारे काबू में भी रखना पॉसिबल नहीं होगा। मुल्क में एनार्की फैलेगी। इस वक्त माशी बहरान का सामना है, सिक्योरिटी के बहरान का सामना है। हम हुकूमत से यह मुतालबा करते हैं कि जिस वक्त तक इमरान खान साहब को उनके हकूक, मेडिकल एक्सेस, उनकी आय की ट्रीटमेंट नहीं होगी, हम अपनी जगह से नहीं उठेंगे। नाजरीन, आपने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हुकूमत यजीदियत पर उतर चुकी है। कल से पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बंद किए हुए हैं इन्होंने। उन तक ना खाना पहुंचाया जा रहा है और ना ही उन तक पानी पहुंचाया जा रहा है, बल्कि मैंने अपने तौर पर सुबह नाश्ता लेकर गया, पानी भी लेकर गया, तो इन्होंने मुझे रोक लिया और मैंने कहा कि मुझे बेशक रोक लो, लेकिन ये पानी अंदर पहुंचा दो। मगर पुलिस ने वो पानी भी अंदर नहीं लेकर जाने दिया। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और हुकूमत ये जानबूझकर मुल्क में अफरा तफरी फैला रही है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।